الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.107 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 107 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فَبِمَا بسبب، then because of، نَقْضِهِمْ نون قاف ضاد سے ہے معنی ان کا توڑنا، دیر بریکنگ آف، میثاقہم واو سا قاف سے ہے معنی ان کا عہد، دیر کووننٹ، وکفرہم کاف فا را سے ہے معنی اور ان کا انکار کرنا، اینڈ دیر ڈس بلیف، بآیاتی الف یا سے ہے معنی آیات سے، ان دی سائنس، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، وقتلہم قاف تا لام سے ہے معنی اور ان کا قتل کرنا، اینڈ دیر سلینگ، الانبیاء نون با الف سے ہے معنی انبیاء میسنجرز، بغیر غین یا را سے ہے معنی بغیر، without حق، ہا قاف سے ہے معنی حق یعنی رائٹ، بقولہم قاف واو لام سے ہے معنی اور ان کا کہنا، اینڈ دیر سیئنگ، قلوبنا قاف لام با سے ہے معنی ہمارے دل، اور ہارٹس، غلف غین لام فا سے معنی غلاف میں، پردے میں، ریپڈ، بل یعنی بلکہ، رادر، طابع عین سے معنی مہر کر دی، ہیز سیلڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، علیہا ان پر، آن دیم، بکفرہم کاف فا را سے ہے معنی ان کے کفر کے سبب، فار دے ڈس بلیف، فلا سو نہیں، سو ناٹ، یؤمنون الف میم نون سے ہے معنی وہ ایمان لاتے ہیں، دے بلیف، اللہ یعنی مگر، ایکسپٹ، قلیلا آف لام سے معنی بہت کم، افیو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بسبب ان کے عہد و پیمان کو توڑنے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور ان کے نبیوں کا ناحق قتل کرنے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر کر دی، فلا یؤمنون الا قلیلا سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بسبب ان کے عہد و پیمان کو توڑنے اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور ان کے نبیوں کا ناحق قتل کرنے اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر کر دی سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ then because of their breaking of their covenant وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ and their disbelief in the signs of Allah وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ and their slaying of messengers without any right وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ and their saying our hearts are wrapped بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ rather Allah has sealed them because of their disbelief فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا so they do not believe except a few۔ complete translation دیکھیں۔ then because of their breaking of their covenant and their disbelief in the signs of Allah and their slaying of messengers without any right and their saying our hearts are wrapped rather Allah has sealed them because of their disbelief so they do not believe except a few۔ کرنٹ آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اور ہم نے ان پر کوہ طور بلند کیا ان سے عہد لینے کی غرض سے، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے لیا مضبوط عہد بسبب ان کے عہد و پیمان کو توڑنے اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور ان کے نبیوں کا ناحق قتل کرنے اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر کر دی سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ اس آیت میں بھی جاری ہے، یعنی پچھلی آیات میں شروع ہوا ہے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ یہاں کنٹینیو ہو رہا ہے۔ بار بار اس عہد کو توڑنے کا ذکر آتا ہے جو اللہ نے ان سے کیا تھا
یہ ایک مضبوط عہد تھا تورات پر ایمان لانے کا، اس پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اس کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچانے کا۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، جس کے سبب ان کو دنیا والوں پر فضیلت بھی عطا کی گئی تھی۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے اس قوم کو نوازا ہے، خاص طور پر ان میں کئی انبیاء آئے ہیں، کئی کتابیں اتری ہیں، اور پھر اس قوم پر یہ ذمہ داری دی گئی کہ یہ ساری دنیا تک اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے، اور اس سبب ان کو اللہ نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو تو پورا نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو دنیا والوں پر سپریم کہتے رہے۔ ذمہ داری کے ساتھ تو انہوں نے انصاف نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو دنیا کی سب سے افضل ترین قوم سمجھتے رہے، غرور اور تکبر میں اکڑ کر اور زیادہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے رہے، ان میں تحریف کرتے رہے اور پیغمبران اسلام کو ناحق قتل کرتے رہے۔ تو علم اور ہدایت کا مرکز بن کے دنیا تک علم کا نور، ہدایت کا نور پھیلانے کے بجائے انہوں نے اور زیادہ سرکشی اختیار کی، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے رہے، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے رہے، یہاں تک کہ معصوم پیغمبران اسلام کا قتل ناحق بھی کرتے رہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا تھا۔ یعنی جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عظمت کو دل میں رکھنا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام میں بھی تحریف کر دی، جبکہ وہ جانتے تھے اس کلام کی عظمت کیا ہے، کس قدر ہے۔ انبیاء کے قتل ناحق کے سبب، اللہ کی کتابوں اور معجزوں کا انکار کرنے کے سبب، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے کے سبب اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا۔ یعنی ایک سلسلہ جاری تھا ان کی نافرمانیوں کا، ان کی سرکشیوں کا، اس کے سبب اللہ نے ان پر غضب کیا اور ذلت و مسکنت کو ان پر مسلط کر دیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور انہوں نے غضب الہی کمایا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی اللہ نے اپنے غضب کو ان پر نازل کر دیا ان کے سرکشیوں کے سبب۔ سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ مصریوں کی صحبت میں رہ کر یہ بچڑے کی پوجا کرنے کے عادی بن گئے تھے۔ یعنی فرعون کی جو قوم تھی، مصری قوم، وہ بچڑے کی پوجا کرتی تھی، چونکہ یہ بھی مصر میں تھے، ان کی صحبت میں رہ کر یہ بھی بچڑے کی پوجا کرنا سیکھ گئے، بلکہ بچڑے کی پوجا کے عادی ہو گئے اور بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر رچ بس گئی تھی کہ وہ حق کو قبول کرنے تیار نہیں تھے، بلکہ فخر سے کہتے تھے کہ ان کے دل محفوظ ہے، یعنی پردے میں ہے، غلاف میں ہے، کوئی بات ان کے دلوں کے اندر تک نہیں پہنچ پائے گی، کوئی نئی بات وہ قبول نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہیں، بلکہ کفر کے سبب وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ کسی بھی حق بات کو قبول کرنے کے لائق ہی نہیں، لہٰذا ان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو حق پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ فخریہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کے دل غلاف میں ہے، محفوظ ہے، کوئی نبی کی بات وہ اب نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے سرکشیوں کے سبب، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس طرح سے کہ کوئی اب حق بات ان کے دلوں میں اب داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے سبب ان میں بہت کم ہیں جو حق پر ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دلوں پر غلاف ہونے کا ذکر قرآن میں کئی آیات میں آیا ہے۔ یہاں دیکھیں سورہ نساء کرنٹ آیت کا آخری حصہ، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر کر دی، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے لعنت کی ہے، سو بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان پر
غضب ڈھایا، ان پر لعنت کی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کے سبب یہ کم ایمان لاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی ان کی سرکشیوں نے، ان کے کفر نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، لہٰذا یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشیوں کا تذکرہ اس آیت میں بھی جاری ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ تورات کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دنیا والوں تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور مضبوط عہد تھا جس پر وہ قائم نہیں رہے۔ وہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے اور ان میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کا ناحق قتل کر دیا کرتے اور شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کرتے تھے۔ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی جس کے سبب حق کا انکار کرتے تھے۔ مسلسل کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب حق ان کے دلوں میں اتر بھی نہیں سکتا، اس لیے ان میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔